أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ 2025 کے اندر کل بروز ہفتہ ہم اور آپ قربانی کرنے والے ہیں، تو اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے قربانی کے احکام و مسائل۔ دیکھیں میرے بھائیوں، قربانی کے بارے میں سب سے پہلے ایک اہم اور ضروری بات آپ اپنے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھا لیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے قربانی کو اور ایک عبادت کے ساتھ جوڑا ہے، اور وہ ہے نماز۔ نماز اور قربانی، ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی جگہ پر بیان فرمایا، بلکہ ایک ہی آیت کے اندر بیان فرمایا۔ سب سے پہلی آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دیجئے، آپ یہ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی۔ دیکھیے نماز کے بعد فوراً قربانی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ ہر چیز، ہر کچھ، میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اللہ اکبر، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ یہ ایک ہو گیا۔ اور دوسری آیت جو کہ بہت ہی مشہور اور معروف ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، بولیے بھائی، وَانْحَرْ، سب کو یاد ہے کیا ہے مطلب اس کا؟ کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے۔ دیکھیے نماز بھی پڑھنا ہے اور قربانی بھی کرنا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اور آپ نماز صرف اور صرف ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اسی طرح سے ایک انسان، جانور بھی صرف اور صرف ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربان کرے، چاہے وہ قربانی کا جانور ہو یا پھر معمولی ذبیحہ ہو، یعنی صدقہ و خیرات ہو، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، کیا پتہ چلا؟ ذرا سوچئے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اندر، آپ کے اندر، پورے مسلمانوں کے اندر قربانی کو لے کر کے کتنا جوش اور خروش ہے، اور الحمدللہ ہونی چاہیے۔ ایک عظیم مالی عبادت ہونی چاہیے، اس طرح سے جوش اور خروش ہونی چاہیے عبادت کو انجام دینے کے لیے۔ قیمتی سے قیمتی بکرے اور جانور ہم اور آپ خرید کر کے لاتے، الحمدللہ کیجئے، ہر سال ایسا ہی کیجئے، لیکن ذرا سوچئے اور غور و فکر کیجئے کہ ہم اور آپ ایک سنت کے لیے، قربانی سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ہم اور آپ ایک سنت والی عبادت کے لیے کتنا مال خرچ کر رہے ہیں، کتنا جوش دکھلا رہے ہیں۔
کتنے محبت سے کر رہے ہیں۔ اسی کے برعکس ایک عبادت ایسی بھی ہے جو ہمارے پر فرض ہے، وہ چیز ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز فرض ہے، پہلے اللہ آپ سے نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ نماز ہم اور آپ ادا نہیں کرتے، جو کہ فرض ہے، اس میں پیچھے رہتے، لیکن قربانی کرنے میں بہت ہی آگے ہیں۔ بھلا یہ بتلائیے اور خود آپ یہ فیصلہ کیجئے، ہر مسلمان جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کس بارے میں پوچھے گا؟ قربانی کے بارے میں پوچھے گا۔ بولیے بھائی، نماز کے بارے میں پوچھے گا، یہ میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ میں نے غلط کہا، آپ لوگ خاموش ہیں۔ میں نے کہا کہ قربانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا، آپ لوگ خاموش ہیں۔ نہیں، پہلے اللہ ہم سے اور آپ سے نماز کے بارے میں پوچھے گا، اس کے بعد قربانی دیگر عبادات۔ کیا کہیں گے اللہ سے؟ ابھی تو اس کی باری ہی نہیں آئے گی، ابھی تو اس کا نمبر ہی نہیں آئے گا۔ تو ذرا سوچئے، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ جہاں سنت کو ادا کرنے کے لیے اتنا مال خرچ کر رہے ہیں، اتنی الفت اور محبت دکھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، تو ہم اور آپ فرض نماز کو ادا کرنے کے لیے یہی محبت کیوں نہیں دکھلاتے؟ یہ چیز ہمارے اندر کیوں پیدا نہیں ہوتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نماز مسلسل پڑھنا ہے، ڈیلی پڑھنا ہے، اور قربانی سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، تو ایک مرتبہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ کرتے ہیں ہم اور آپ۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جہاں قربانی کر رہے ہیں، نمازوں کا بھی اہتمام کیجئے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قربانی اور نماز کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے پورے قرآن مجید کے اندر، کہ آپ جو ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ تو نمازوں کا اہتمام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولے بھائی، انشاءاللہ ہمیشہ، تبھی ہماری عبادتیں قبول ہوں گی، صرف قربانی ہی نہیں۔ حج ہے، ابھی آج کل حج ہو رہا ہے، حج ہے، قربانی ہے۔ آج الحمدللہ ہم اور آپ بہت سارے لوگ جو ہے آج بھی روزہ رکھے، کل بھی رکھے، بہت سارے لوگ جو ہے 9 دن روزہ رکھے۔ یہ سب عبادتیں کب قبول ہوں گی؟ جب ہم اور آپ نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ تو قربانی اور نماز کو اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ ذکر فرمایا، لیکن ہم اور آپ سنت تو ادا کر رہے، لیکن فرض کو چھوڑ دے رہے، جو ہمارے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یا پھر ہماری اس میں نجات نہیں ہوگی۔ ہماری نجات کب ہوگی؟ جب ہم اور آپ فرض نماز کو ادا کریں اور ساتھ میں یہ ساری چیزیں بھی ادا کریں۔ میرے بھائیوں، قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہر امت کے اندر رکھی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے اندر جو ہے قربانی کا رواج، طور اور طریقہ رہا ہے۔ آج بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج بھی آپ دیکھیں گے کہ صرف مسلمان ہی قربانی نہیں کرتے، جتنی بھی قومیں، ہر ایک کے اندر یہ جب بقرعید کا موسم آتا ہے تو مسلمانوں کو گوشت کے اوپر بدنام کیا جاتا ہے۔ مسلمان تو سال میں ایک مرتبہ قربانی کرتے ہیں، جبکہ غیر مذہب والے لوگ تو مہینے میں ایک مرتبہ ہزاروں اربوں اور خربوں کی تعداد میں بلی چڑھاتے ہیں۔ ان کے یہاں بلی کی قربانی بہت ہی مشہور و معروف ہے، کتنے بکرے کٹتے، اربوں کی تعداد میں بکرے کٹ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں روزانہ کئی لاکھ جو ہے بڑے جانور جو ہے کاٹے جا رہے ہیں۔ کہاں پر؟ بیف ایکسپرٹ کمپنیوں کے اندر۔ اس پر کبھی پورے سال بھر آواز نہیں اٹھایا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی بقرعید کا موسم آتا ہے، جب مسلمان جانور خریدنے کے لیے بازاروں کا رخ کرتی، آپ دیکھیں گے کہ اس بارے میں آواز اٹھائی جا رہی۔ یہ دراصل ایک سیاسی چال ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو عبادت ہے قربانی، یہ صرف اور صرف ہمارے اندر نہیں ہے، بلکہ ہر قوم کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی شکل میں اس کو رکھا ہے، اور لوگ کرتے، اگرچہ وہ باطل طور اور طریقے کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو عطا کیا ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والی عبادت ہے۔ یہ اس کے ذریعے ہم اور آپ اللہ کو خوش کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کو خوش کرنے والی مالی عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ گوشت نہیں چاہیے۔ جی ہاں، سن لیجیے، اللہ رب العالمین کو گوشت نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو یہ ہڈی اور خون وغیرہ مطلوب اور مقصود نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ اکبر۔ یہ لن کا لفظ ہے کہ ہرگز 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 اللہ رب العالمین کو تمہارے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔
جی ہاں سن لیجیے، اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے، اللہ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اللہ کو ایک جانور دیں، ایک گوشت کا بکرا دیں، یا پھر ہم اور آپ جو ہے فلاں فلاں چیز دیں۔ اللہ کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں پہنچتی۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ نے فرمایا لیکن اللہ کے پاس کیا چیز پہنچتی ہے؟ تمہارے دل کا معاملہ ہے۔ جی ہاں سن لیجیے، تمہارے دل کا معاملہ، تمہارے دل کے اندر کیا ہے؟ کیا تمہارے دل کے اندر تقویٰ ہے؟ کیا تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر و خوف ہے؟ کیا تمہارے دل کے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے؟ تم کس مقصد سے قربانی کر رہے ہو؟ یہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ ابھی ہم اور آپ کل جانور ذبح کریں گے، کل 10 ذی الحجہ، کل جانور ہم اور آپ نماز پڑھنے کے بعد 7 بجے کے بعد جانور ذبح کریں گے، لیکن وہ جانور قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا آپ کے دل کے مطابق۔ جب آپ جانور خریدے ہوں گے 1 ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے، تبھی اللہ نے لکھ دیا ہوگا کہ آپ کس مقصد سے قربانی کر رہے ہیں۔ کیا گاؤں میں دکھلانے کے لیے؟ کیا سماج اور معاشرے کے اندر اچھا کہلانے کے لیے کہ یہ ہمارا بکرا، اس کا بکرا اتنا مہنگا ہے، اس کا جانور اتنا بڑا ہے، اتنے ہزار کا، اتنے لاکھ کا؟ میں نے آج ایک ویڈیو دیکھا حیدرآباد کا، نیوز میں آیا ہے، کوئی انسان نے اپنے بکرے کو وہ لائٹنگ لگا کر کے، اس کے سینگ میں لائٹنگ لگا کر کے، پورے باڈی میں لائٹنگ لگا کر کے، پورے رات میں جو ہے وہ بازار میں پھرا رہا ہے، گلی میں پھرا رہا ہے۔ وہ کیا بتلانا چاہتا ہے؟ کیا دکھلانا چاہتا ہے؟ لیکن افسوس یہ کہ لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے قربانی کے جانور کو وہ گلیوں میں گھما رہے ہیں، لوگ جو ہے لوگوں کو بتلا رہے، دکھلا رہے کہ دیکھو یہ میرے قربانی کا جانور ہے، اسٹیٹس رکھ رہے، رشتہ داروں کو فوٹو کھینچ کر کے بھیج رہے۔ آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ سوچئے میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو خالص اللہ کے لیے ادا کرنے والی عبادت ہے۔ آپ نے سن لیا کہ ان صلاتی و نسکی، کہ میری قربانی، میری نماز یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر آپ گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو قربانی نہیں ہے، وہ بس ایک گوشت ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی کل بتلا رہے تھے کہ مولانا ایک آدمی جو ہے چھوٹے کا جانور قربانی کر رہا، ذرا غور سے سنیے، چھوٹا جانور دے رہا، کس لیے دے رہا؟ وہ بول کر کے خرید کے لایا کہ میرا جمائی بڑے کا گوشت نہیں کھاتا، اس لیے میں چھوٹا جانور قربانی کر رہا ہوں۔ اب وہ انسان اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہے یا پھر جمائی کے لیے کر رہا ہے؟ بولیے بھائی، جمائی کے لیے کر رہا ہے نا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا جمائی بڑے کا گوشت نہیں کھاتا، اس لیے میں چھوٹے جانور میں قربانی کرتا ہوں، چھوٹا جانور لاتا ہوں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے میرے بھائیوں، ہمیں گوشت نہیں کھانا، پورے سال بھر تو کھاتے ہی رہتے ہیں۔ ہم کو اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس عبادت سے، اس مالی عبادت سے ہمارا رب راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ہمارے دل کے اندر کیا ہے، کیا ہمارے دل کے اندر اخلاص ہے یا نہیں۔ یہ ضروری باتیں ہیں، اگر ہم اور آپ اخلاص کے ساتھ قربانی کریں گے تو ہماری عبادتیں اور ہماری قربانی قبول ہوں گی، ورنہ ہماری عبادتیں اور ہماری جتنی بھی قربانیاں ہیں، قربانی ہی نہیں دیگر جتنی بھی عبادتیں ہیں سب بیکار رہ گیا، کسی کام کی نہیں ہے۔ قربانی کے بارے میں جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ لوگوں نے ریاکاری کا ذریعہ بنا لیا ہے، اس سے پہلے صحابہ کرام کے دور میں بھی لوگوں نے اس قربانی کو ریاکاری کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ صحابہ کے دور میں ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے، عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ لوگ قربانی کس طرح سے کیا کرتے تھے، ذرا غور سنیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ، یعنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ، یعنی کہ تمام صحابہ کرام، ہم لوگ قربانی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ ایک بکری، ایک جانور اپنے اور اپنے گھر والوں کے طرف سے کیا کرتے تھے، یہ ہمارے زمانے میں ہوتا تھا۔ لیکن آج کل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، لیکن آج کل تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے لوگوں نے اس قربانی کو ریاکاری کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ ہر انسان اپنے گھر کے تمام افراد کے طرف سے ایک ایک جانور ذبح کر رہا ہے۔ وہ زمانے میں لوگ کرتے تھے، آج بھی لوگ کر رہے ہیں، 3 4 کتنے ایسے لوگ ہیں بڑے بڑے سیٹھ جو ہر دن، جو 4 دن قربانی کا ہے، 10 11 12 13، ہر دن 2 بکرے ذبح کرتے، 3 بکرے ذبح کرتے، بڑے جانور الگ سے ذبح کرتے۔ مقصد کیا ہے؟ لوگوں نے اس عبادت کو بھی ریاکاری کا ذریعہ بنا لیا میرے بھائیوں۔ تو ایک جانور پورے گھر والوں کے طرف سے کیا کرتے تھے،
یہ سنت کا طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ تو ہم اور آپ جو ہے کیا کریں، ایک جانور اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کریں، چاہے وہ چھوٹا جانور ہو یا پھر بڑا جانور ہو۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ بڑا جانور لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے جانور میں اپنے گھر کے 7 لوگوں کا نام لے لیتے ہیں، یعنی لانے والا سنگل ہے۔ بھائی 7 لوگوں کو خاص کرنے کی ضرورت نہیں، جو 7 حصے دار ہے وہ الگ ہے، وہ مسئلہ نہیں بتلا رہا ہوں میں۔ ایک انسان جو ایک بڑا جانور لایا اس کی بات میں کر رہا ہوں۔ جو ایک انسان بڑا جانور لایا ہے وہ انسان بھی کیا کرے، وہ جانور اپنے اور اپنے تمام گھر والوں کے نام سے ذبح کرے، اس میں حصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں جو حصے دار ہے، جو لوگ 7 حصے کرتے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کے اندر فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک جانور اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کریں گے تو پورے گھر والے آ جائیں گے، اگرچہ اس کے اندر 100 لوگ ہو، 200 لوگ ہو، 1000 لوگ ہو، تو ایک جانور میں آ جائیں گے، لیکن ایک حصہ میں نہیں آئیں گے۔ ایک حصہ ایک آدمی کی طرف سے ہوگا، اس کے اندر ایک آدمی ہی کا نام لیا جاتا ہے۔ اور کیا ہے، جو قربانی ایک جانور میں کون لوگ آئیں گے، جس انسان کے ماتحت میں جتنے سارے لوگ زندگی گزارتے ہیں اتنے لوگ آئیں گے۔ اب مان لیجیے کہ ایک باپ ہے، اب اس کے ماتحت میں 2 بیٹے ہیں، ایک ہی ساتھ ہیں، دونوں کا کاروبار الگ ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، زندگی ایک ہی آدمی کے انڈر میں گزر رہی ہے۔ تو وہ انسان اگر باپ کے نام سے جانور ذبح کرے گا تو اس میں دونوں بیٹے آ جائیں گے۔ لیکن ایک انسان کا 2 بیٹا ہے، دونوں کی زندگی الگ گزر رہی ہے، پکوان بھی الگ ہے، چولہا بھی الگ ہے۔ اب وہ انسان ایک ہی جانور میں لپیٹنا چاہ رہا تو نہیں ہوگا، الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی۔ وہ انسان اگر دونوں بھائی مل کر کے لاتے ہیں اور باپ کے نام سے جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ باپ کا ہوا، اس انسان کا نہیں ہوا، اس کی زندگی تو ہمیشہ الگ گزر رہی ہے۔ کتنے بھائی لوگ ایسا کرتے ہیں بقرعید کے دنوں میں، اب پورے سال بھر یہاں وہاں رہتے، حیدرآباد، بنگلور، ادھر ادھر رہتے، جب بقرعید کے دن آ جاتے تو اپنے گاؤں میں آ جاتے، آدونی میں آ جاتے، اور سب بھائی مل کر کے ایک جانور لاتے اور سب اپنا اسی میں برابر کر لیتے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اتنی اچھی کمائی ہے، اتنی اچھی روزگار اللہ نے دیا ہے اور اسی میں لپیٹنا چاہتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، ان عبادتوں سے اللہ رزق کے دروازوں کو بھی کھولتا ہے۔ جب اللہ خوش ہوگا، جب اللہ راضی ہوگا تو ہر چیز صحیح ہو جائے گی۔ تو ہم اور آپ جو ہے ایسا کریں کہ ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کریں، حصے کے اندر صرف ایک ہی آدمی شامل ہوگا۔ یاد رکھ لیجیے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حصے کے اندر پورے گھر والے آ جائیں گے، نہیں، پورے گھر والے نہیں آئیں گے، ایک حصے کے اندر ایک ہی آدمی شامل ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا، 2 میڑھے ذبح کی، اس کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے کہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد۔ دیکھیے یہ طریقہ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے، اے اللہ تو اس جانور کو قبول کر، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام آل اور اولاد کی طرف سے۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے اس کے اندر سب لوگ آ گئے، اس لیے کہ جتنے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں وہ سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماتحت کے اندر زندگی گزارتی تھی۔ اور دوسری روایتوں کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ تو اس جانور کو قبول کر من امت محمد، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود جو ہے یہ طریقہ بتلایا کہ ہم جو ہے اپنے اپنے جانور کو اپنے گھر والوں کی طرف سے کریں، یہ بہتر طریقہ ہے، یہ افضل طریقہ ہے، نہ یہ کہ ہم ایک جانور لائیں اور 7 حصے میں اسے بانٹ دیں، 7 حصے میں تقسیم کر۔ بڑے جانور کو بھی آپ ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے ذبح کر سکتے۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کی طرف سے، تمام بیویوں کی طرف سے ایک بڑے جانور کی قربانی دی تھی۔ بڑا جانور، آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، یہ حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پورے تمام بیویوں کی طرف سے ایک بڑے جانور کی قربانی دی تھی۔ تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں وہ صرف 7 نہیں تھیں، 9 تھی، یعنی کہ 7 سے زیادہ۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ تو اس جانور کو میری تمام بیویوں کی طرف سے قبول فرما۔ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ایک جانور میں چاہے چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو پورے گھر والے بھی شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے کہ اے اللہ تو اس جانور کو میری طرف سے قبول فرما
اور اگر آپ نے نیت بھی نہیں کی، آپ نے دعا بھی نہیں پڑھی، تو وہ جانور صرف آپ کی طرف سے ہوگا، ایک انسان کی طرف سے ہی ہوگا۔ اگر آپ نے نام نہیں لیا تو اور نیت نہیں کیا تو ہم اور آپ جو ہے ایسا کریں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چھوٹا جانور ہے وہ ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوگا۔ بھائی ایک ہی آدمی کی طرف سے نہیں ہے، اس آدمی کے ماتحت میں جتنے گھر والے ہیں وہ سب شامل ہو جائیں گے، لیکن نام نہیں لینا کہ فلاں 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 فلاں، ایسا نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ تو اس جانور کو میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، میرے اور میرے تمام آل کی طرف سے، خاندان والوں کی طرف سے قبول فرما۔ تو یہ سنت کا طریقہ ہے۔ قربانی کے احکام مسائل میں ایک ضروری اور سب سے اہم مسئلہ وہ یہ ہے، قربانی کے گوشت کے تعلق سے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، بڑا ناانصافی کرتے ہیں۔ اور میں تو یہ ہر سال بولتا ہوں اور پہلی فرصت میں بتلاتا ہوں۔ الحمدللہ آپ تو سمجھ لیجئے کہ رواج جو ہے دھیرے دھیرے ہماری جماعت والوں نے اس کو ختم کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے، کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کیسے کریں۔ دیکھیں سورہ الحج کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بارے میں تفصیل سے بیان فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ تم اس سے خود بھی کھاؤ، قربانی کے جانور کا گوشت جو ہے خود بھی کھاؤ، مانگنے والے، نہ مانگنے والے، قناعت کرنے والے، بھیک مانگنے والے جو ہیں وہ، اور جو نہیں مانگتے ان سب کو تم کھلاؤ۔ دیکھیے یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اللہ نے مذہب کی قید نہیں لگائی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ خود بھی کھاؤ، اوروں کو بھی کھلاؤ، جو مانگنے والا ہے اسے بھی دو، جو نہیں مانگنے والا ہے اسے بھی دو۔ یہاں مذہب کی قید نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، اور دیجیے۔ حالات ایسے ہیں کہ آپ ضرور دیجیے، لے جا کر کے دیجیے۔ اگر آپ کا کوئی غیر مسلم دوست ہے تو آپ ضرور پہنچائیے، اگرچہ وہ ایک انسان ہی کو کیوں نہ ہو۔ یہاں جتنے سارے ہمارے جماعتی بھائی ہیں، اگر ایک غیر مسلم کو اگر گوشت دیں گے تو دعوت اسلام کہاں تک پھیلے گی؟ بولیے بھائی، ضرور وہ انسان سوچنے پر مجبور ہوگا۔ 100 یہاں سمجھ لیجیے کہ زیادہ ہے، 100 آدمی کو آپ نے دیا، کم سے کم اس میں 10 آدمی تو نہیں اچھا سوچے گا کہ دیکھو کتنا اچھا ہے اسلام، کتنا اچھا ہے۔ چلیے 10 نہیں تو کم سے کم 2 آدمی تو ضرور پوچھے گا، سوچے گا دیکھو مسلمان کتنے اچھے۔ تو موجودہ دور میں آپ دیجئے، بالکل دے سکتے۔ بہت سارے لوگ اسے کیا کی سمجھتے ہیں، ارے دینا اللہ نے خود کہا، اللہ نے مذہب کی قید نہیں لگائی ہے۔ تو ہم اور آپ جو ہے غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، اور اسے بلا کر کے آپ دیجیے، اپنے گھر میں بلا لیجیے یا خود آپ دے دیجیے۔ یہ تو ایک اضافی چیز تھی جو میں نے بتلایا۔ جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ دیکھیے ہم اور آپ جو ہے قربانی کے گوشت کو 3 حصے میں تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا چلیے 3 حصے میں تقسیم کرتے ہیں، انصاف سے کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بالکل ہی غلط طریقہ سے کرتے۔ 3 حصے میں تو کرنے کا ثبوت ہی نہیں ہے، یہ ہم نے اور آپ نے بانٹ لیا ہے، ہم نے اور آپ نے اسے بانٹ لیا۔ اچھا چلیے مان لیتے کہ چلو بھائی 3 حصے میں کرتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غیر رشتہ داروں کے لیے۔ چلیے الحمدللہ اچھی بات ہے۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بولیے، کیا ہم اور آپ انصاف کے ساتھ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ جو اچھا ہوتا، رواز کا، سینے کا، وہ سامنے جو 2 پاؤں ہوتے، وہ یہ سب اچھے گوشت جو ہے اپنے حصے میں ڈالتے۔ اس کے بعد جو ذرا اچھا رہتا، گیا گزرا رہتا، وہ جو ہے رشتہ داروں کے حصے میں۔ اور جو سب سے گیا گزرا رہتا، جو چیچڑے رہتے، جو نہیں گلنے والا گوشت رہتا، بڑی ہڈیاں رہتی، وہ ٹھیک سے مار کر کے نہیں گیا رہتا، وہ جو ہے دوسرے مسلمانوں کے حصے میں ڈال دیتے۔ کتنا غلط کرتے۔ کیا ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے؟ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز تم دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو؟ کیا ہم وہ حصہ لینا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو ہم اور آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم اور آپ جو ہے خوش دلی کے ساتھ آپ اس میں 3 حصے مت کیجیے، جتنا اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے آپ بانٹیے، رشتہ داروں کو دیجیے، اور جو ہے خود بھی کھائیے۔ اگر آپ جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ میں جو ہے پورے سال بھر کھاتا ہی رہتا ہوں، میں پورا بانٹ دوں گا، تو الحمدللہ اچھی بات ہے، 1-2 kg رکھ لیجئے، پورا بانٹ دیجئے، اللہ آپ سے راضی ہوگا، اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو سال میں کبھی گوشت تک نہیں کھا پاتے، نہیں دیکھ پاتے، ایسے ہیں۔ آپ یہ مت سوچئے کہ آج کل غریب کون ہے، ہر بات میں مسلمان یہ بولتے ہیں کہ آج کل غریب کون ہے، بہت زیادہ غریب ہے۔ اب ہمارے شہر کے اندر جا کے دیکھیں، غریب تو دور کی بات ہے، آپ کے رشتہ دار میں ہوں گے،
آپ کے سگے کے اندر غریب ہوں گے جو پورے سال میں کبھی گوشت نہیں کھائے ہوں گے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ کھائے ہوں گے، آپ معلوم کر کے دیجئے اور اچھے انداز میں دیجئے۔ ہمارے ایک نوجوان بھائی بول رہے تھے کہ مولانا آپ کل بیان میں بولیے، غریب بھائی ہے۔ میں نے کہا کیا بولوں؟ کہا کہ آپ یہ بولیے کہ مولانا وہ جو گوشت لا کے دیتے ایک ہڈی کا ٹکڑا لا کے دیتے، اب ہمیں کب تک انتظار کر لیتے بیٹھنا؟ ایک ہڈی کا ٹکڑا لا کے دیے، اب 10 جنے لا کے دیے تو اتنا ہوتا، کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولے بھائی کرتے نا، ایسا نکو کرو میرے بھائیوں، آپ 100 کو دیتے ہیں نا، آپ 100 کو مت دیجئے، میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے اس میں آدھا کر لیجئے، 50 کو دیجئے، اتنا دیجئے، تھوڑا اچھا دیجئے، تاکہ آپ کے جاتی ہی اس انسان کا سالن پک جائے۔ ایک ہڈی دے کر کے آپ کیا کرنا چاہتے، کیا بتلانا چاہتے، کیا ثابت کرنا چاہتے؟ اور وہ بھی اس طرح سے دیتے ہیں کہ آدمی لے تو شرم آ جائے۔ تو یہ ہمارے جماعتی بھائی نے اپنے دل کا درد بیان فرمایا میرے بھائیوں کہ مولانا ایسا کرتے ہم انتظار کرتے رہتے، نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے لیے ایسا مت کرو۔ آپ جو ہے 10 آدمی ہی کو دیجئے، لیکن اتنا دیجئے کہ ایک وقت کا سالن پک جائے، یا آپ کے رشتہ دار میں جو غریب لوگ ہیں اسے زیادہ دیجئے، رشتہ داروں کا حق زیادہ بنتا ہے۔ اور ایک چیز کیا ہے کہ ہم اور آپ جو ہے الحمدللہ، میں نے کہا کہ ہمارے جماعتی بھائیوں نے اس سلسلے کو ختم کر دیا، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، میں نے گئے سال سنا تھا۔ پہلے کیا ہوتا ہے، یا آج بھی بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں مسلمان، کہ جس کے گھر میں قربانی پہلے سے آلریڈی ہو چکی ہے اسی کو گوشت دیتے ہیں۔ جس کے گھر میں گوشت ہے اسے گوشت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ کھاؤ کھلاؤ۔ تو کسے کھلانا ہے؟ جس کے گھر میں گوشت نہیں ہے اسے کھلانا ہے۔ تو جس کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے ہم اور آپ اسے دیں۔ اگر ہم کسی رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کی یہاں قربانی ہوئی ہے تو گوشت واپس لے لیجیے، اور اس میں کوئی شرم اور عار کی بات نہیں۔ آپ بولیے بھائی نہیں آپ کے یہاں تو قربانی ہوئی ہے، میں کسی اور کو دے دوں گا، اس لیے کہ پہلے سے قربانی موجود، جس کے گھر میں گوشت ہے لوگ اسی کو دیتے ہیں بھائی۔ تو ہم اور آپ جو ہے تلاش کر کے دیں، ایسا آپ نہ کہیں کہ مولانا آج کل گوشت کون لے گا، کون ایسا ہے۔ پچھلے سال ہمارے گوشت بانٹنے والے بھائیوں نے کہا کہ مولانا ہم کیا سمجھتے تھے، لیکن جو ہے بہت سارے غریب لوگ ہیں جو کبھی گوشت نہیں کھاتے، ان کے پاس برتن بھی نہیں ہے گوشت پکانے کے لیے، ایسے گھراں بھی ہیں، ایسے علاقے بھی، ہمارے شہر کی بات میں کر رہا ہوں، میں دوسری جگہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو ہم اور آپ جو ہے اس طرح سے دیکھ کر کے گوشت دیا کریں۔ اسی طرح سے دیکھیے قربانی کے مسائل میں سے وقت کم ہے، آپ سرسری طور پر سن لیجئے۔ اب جو لوگ جانور ذبح کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے بال ناخن 10 دن سے نہیں کاٹیں، تو یاد رکھ لیجئے کہ جو لوگ قربانی دے رہے ہیں وہ لوگ کل نماز پڑھتے ہی بال ناخن نہیں کاٹ سکتے، جب تک وہ اپنی قربانی نہیں کر لیں گے تب تک بال ناخن نہیں کاٹنا، یاد رکھ لیجئے۔ جانور ذبح کرنے کے بعد ہی بال ناخن کاٹنا ہے۔ ہاں جو لوگ قربانی نہیں دے رہے وہ نماز پڑھنے کے بعد کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیے میت کی طرف سے قربانی، پورے سال بھر بڑے نہیں یاد آتے، ماں باپ یاد نہیں آتے، بقرعید کے دن میں مسلمانوں کو اپنے ماں باپ یاد آ جاتے، میت کے نام سے قربانی کرتے۔ میت کے نام سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے، کسی بھی حال میں جائز نہیں۔ اور لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ قربانی عبادت ہے، اپنے من سے کر رہے ہیں، کوئی مردے کے نام سے کر رہا ہے، کوئی جو ہے قربانی کے جانور میں عقیقہ کر لیتا ہے، یہ لیجئے وہ بھی چل رہا ہے۔ 7 حصے ہیں تو 7 حصے ہیں تو 4 حصے قربانی کا، 3 حصے جو ہے عقیقے کا شامل کر لیتا ہے، یہ لیجئے۔ قربانی ایک الگ عبادت ہے اور عقیقہ ایک الگ عبادت ہے، وہ جیسی نہیں سے میں تو عقیقہ ہے ہی نہیں میرے بھائیوں، جو غلط کر رہے ہیں۔ بڑے جانور میں بھی عقیقہ نہیں ہے، حدیثوں کے اندر تو نہیں ہے، احناف کی کتابوں کے اندر ہے، لیکن احناف کی کتابوں کے اندر بھی سن لیجئے ایک پتے کی بات، حصے کا تذکرہ نہیں ہے، پورے جانور کا تذکرہ ہے، پورے جانور دینا ہے۔ بڑے جانور میں جو ان کی کتابوں کے اندر ہے وہ یہ بات ہے کہ پورے جانور کو دینا ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، حصہ دے رہے ہیں۔ ایک بھائی نے مجھے پوچھا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بڑے میں کرنا چاہتے ہیں تو ایک بیٹا کی طرف سے 2 بڑا لائیے۔ ہاں مولوی صاحب وہ بلہ کا ہوتا تھا، پھر کیوں اس میں جاتے آپ؟ تو میت کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اس بارے میں جو حدیث لوگ سناتے ہیں نا وہ تو بالکل ہی ضعیف روایت ہے، ایک نہیں 4 راوی اس کے اندر ضعیف ہے، مجہول راویہ، وہ کس نے بیان کیا کس نے نہیں بیان کیا پتہ نہیں، اسے کوئی ثبوت ہی نہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرتے ہیں، یہ لیجیے بھائی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم میرے نام سے قربانی کرو، اور دلیل میں کیا دیتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ تم میرے نام سے قربانی کرنا۔ وہ حدیث بہت ہی سخت درجے کی ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔
اور اگر اس حدیث سے وہ مطلب ہوتا تو حضرت ابو بکر کرتے، عمر کرتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے، لیکن انہوں نے کبھی زندگی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے قربانی نہیں کی۔ تو ہم کو اور آپ کو وہ کام نہیں کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا میرے بھائیوں۔ اور ایک شیخ ہے، بہت بڑے عالم ہے، ان کا ویڈیو میں دیکھ رہا تھا اسی بارے میں، انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی، شیخ کے کفایت اللہ سنابلی حفظ اللہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو بہت اچھی بات لگی مجھے، میں وہ آپ لوگوں کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اسی مسئلے میں کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے بڑے کے نام سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی قربانی کی رقم ہے آپ کسی غریب کو دے دیجئے، 40,000 50,000، وہ آپ کے والدین کے نام سے صدقہ ہو جائے گا، اور جو غریب ہے وہ قربانی کر لے گا، ڈبل ثواب۔ ماشاءاللہ کتنی اچھی رائے ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتلا رہا ہوں، ایسا کیجیے۔ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ 40,000 میں ایک بکرا ملتا ہے، ایک بکرا جو ہے 40,000 ایک غریب کو دے دیجئے اور کہیے کہ بھائی لو تم اپنے نام سے قربانی کر لو، تو ایک تو صدقے کا بھی ثواب پہنچ گیا آپ کے ماں باپ کو، اور قربانی کے لیے جو آپ نے مدد کی اس کے لیے بھی ثواب مل گیا۔ کتنی اچھی صورت ہے۔ تو ایسا کوئی کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اچھا، ماں باپ سے صرف بقرعید ہی میں یاد آتے، پورے سال بھر کبھی نہیں کرتے، تو مردے کے نام سے قربانی جائز نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ آپ جو یہ کہیں گے کہ اللہ اس جانور کو میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما، تو اس میں زندہ مردہ باپ دادا جتنے بھی ہیں سب اسی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیے، آپ جو ہے اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کریں، یہ افضل ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ ذبح کیا تھا، 60 پر 3 اونٹ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا تھا۔ 100 اونٹ کی قربانی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی تھی، بقیہ جو اونٹ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا تھا۔ تو آپ جو ہے اپنے ہاتھ سے کریں گے تو یہ اچھا۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ چمڑے کا جو مصرف ہے، یہ چمڑا جو ہے ہم اور آپ بیچ کر کے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ چمڑے کو رقم، اب چمڑا جو ہے بیچ دیں، اس کی رقم آپ غریبوں میں دے دیں، تقسیم کر دیں، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ اگر آپ چمڑے سے استفادہ کرتے ہیں، حصیر وغیرہ بنا لیتے ہیں، لباس وغیرہ بنا لیتے ہیں، تو ایسا جائز ہے، لیکن بیچ کر کے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو آپ کسی غریب کو دے دیجئے، یا پھر آپ جو ہے ہمارے آدونی کے حد تک بول رہا ہوں، جو چمڑا ہے ہماری مسجد کو دیجئے۔ یہاں پر بھی آپ کی جو چمڑے کی جو رقم ہے وہ ہماری مسجد کے اندر جو مکتب وغیرہ چلتا ہے، جو تعلیم ہے، اس پر خرچ کیا جائے گا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر کتنے بچے پڑھا کر کے میں بس ہو گیا الحمدللہ۔ یہ سال سے ایک معلمہ بھی الگ سے رکھا گیا ہے ہماری مسجد کے اندر، اور ادھر بھی 60 بچے، ادھر بھی 60 بچے ہیں، یعنی کہ 120 بلکہ 150 بھی اب ہونے والے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر مکتب کی تعلیم کا نظام بہت اچھا ہے، تو اس پر خرچ ہوگا۔ تو آپ لوگ جو ہے یاد سے ہماری مسجد کے ذمہ داروں کو تک پہنچائیں، ہمارے مسجد تک پہنچائیں۔ ہمارے مؤذن صاحب ہیں، وسیم ہے، ثانی مؤذن صاحب ہے، اور اس سے پہلے جو سابق مؤذن صاحب فراش ہے، آپ ان کو بولے کہ بھائی مسجد میں پہنچاؤ، تو انشاءاللہ وہ پہنچا دیں گے۔ تو یہ چمڑے کے بارے میں ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے قربانی یہ پہلے دن کرنا افضل ہے، یعنی کل، یہ سب سے افضل دن ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے اس کے بعد یعنی 10ویں ذی الحجہ کے بعد 11ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے۔ اس کے بعد معمول ہے آپ 10 11 12 13 کے دن آپ جو ہے مغرب سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں، یعنی کہ کل جو ہے 4 دن ہوا، 10ویں ذی الحجہ کو چھوڑ کر کے 3 دن۔ اسی طرح سے دیکھیے قربانی کے لیے کوئی حیثیت ہونا ضروری نہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہونا، نصاب ہونا، یہ سب جھوٹی باتیں، یہ لوگ جو ہے اسلام سے گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ اسی طرح سے دیکھیے قربانی کے جانور میں لوگ جو ہے جب بقرعید کا موسم آتا ہے تو ایک پمفلیٹ بانٹتے، فلاں چیز نہیں کھانا، 7 چیزیں کھانا مکروہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ یہ اللہ کے حلال کو حرام کرنے والے آج کل لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ نے حلال کیا تو بھائی حلال کیا، اب حرام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلا دیا، اللہ نے بتلا دیا کہ خون، جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے، وہ آپ نہیں کھا سکتے۔ اس کے علاوہ آپ پورے جانور کو نگل سکتے ہیں، جو مرضی آپ کھائے، ہڈی، پاؤں، کھر بولا بھی آپ خون سمجھیں گے، کھر ہے، چمڑا ہے، وہ بھی پکا کے کھانا چاہتے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں، اوجھڑی ہے، اس کا کپورا ہے، سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، وہ کپورا بھی کھا سکتے، کوئی عیب کی بات نہیں۔ لوگ اوجھڑی کھائیں گے تو وہ بولتے نا بوٹی، کیا بولتے ہیں، 1000 کھانے، ہمارے آدمی کی زبان میں 1000 کھانے، کتنا نیچ ہے وہ، 1000 کھانے کھا رہا، سب سے مزیدار وہی رہتا، کب تو کھا کے دیکھیے۔ تو پورا جانور حلال ہے، یہ لوگ اپنی طرف سے بول دیتے ہیں۔ آج کل کے لوگ جو ہے اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو بہتے ہوئے خون کے علاوہ ہر چیز جو ہے آپ کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے آپ جو ہے اجرت میں گوشت نہیں دے سکتے، یعنی میں 2 کلو 3 کلو گوشت دوں گا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ جو ہے محبت میں کسی قصائی کو جو گوشت کاٹنے والا آپ اسے دے سکتے، اجرت پر نہیں دے سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں قربانی کے گوشت کی حفاظت کروں، دیکھ ریکھ کروں۔ دیکھ ریکھ کیا کیجیے؟ حفاظت کیجیے۔ اور کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اس گوشت سے، یعنی کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس سے میں قصائی کو اجرت میں نہ دوں۔ تو اجرت میں نہیں دے سکتے، لیکن محبت میں آپ جو ہے دے سکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں تو رقم چلتی ہے، پیسہ چلتا ہے 2000 3000 5000، تو گوشت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے قربانی کی رقم جو ہے، بہت سارے لوگ ایسا کریں کہ بھائی قربانی کی رقم یہ جو ہے صدقہ کر دے رہے، قربانی نہ کو، اب کہاں جھنجھٹ ہے، جائز نہیں ہے۔ قربانی بولے تو جانور ذبح کرنا ہے، پیسہ آپ دے دیں گے قربانی ہو جائے گا، نہیں، مدرسے میں آپ دے دیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو قربانی کا جانور ذبح کرنا ہی پڑے گی، یاد رکھ لیجئے۔ اسی طرح سے دیکھیے جو ضروری مسائل تھے وہ ہم نے بیان فرما دیے ہیں، پھر 1-2 مسئلے اگر رہ گئے ہیں، جانور کو کیسے ذبح کرنا ہے تو انشاءاللہ میں خطبہ عید میں کل جو ہے میں بتلا دوں گا۔ سب سے آخری بات جو ہے آپ سن لیں، وہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر، یعنی کہ آج 9 تاریخ ہے، تو 9 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک ان دنوں کے اندر تکبیرات پڑھنا ہے۔ ہم اور آپ تکبیرات ہی نہیں پڑھ رہے۔ لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ تکبیرات جو ہے نماز کے بعد پڑھنا ہے، بالکل غلط ہے یہ۔ اور وہ بھی کیا ہے، لوگوں کو ایک راگ میں ہونا، ایک اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب بقرعید کے دن بھی ایسا بدعت ہے، ایک راگ میں پڑھنا بدعت ہے۔ 3 مرتبہ بھی پڑھنا، صرف اور صرف 3 مرتبہ ہی پڑھنا، یہ بھی بدعت ہے۔ صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت ہے کہ ان دنوں کے اندر کثرت سے تکبیرات پڑھتے تھے نماز کے بعد، اور غیر نماز کے وقت میں ہر وقت پڑھنا ہے۔ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں، صرف نماز ہوتی پڑھتے بس ہو گیا، پھر کبھی نہیں پڑھتے۔ تو تکبیرات کا اہتمام کیجئے نماز کے بعد، آپ جیسے کہ ابھی جمعہ کے بعد ہے پڑھیے، لیکن ایک راگ میں نہیں، ایک ساتھ میں نہیں۔ ہر انسان اپنا اپنا پڑھے، 1 مرتبہ پڑھے خاموش ہو جائے، کوئی 2 مرتبہ پڑھے، کوئی 10 مرتبہ پڑھے، کوئی 1 مرتبہ پڑھے۔ عورتیں بھی اگر میری آواز کو سن رہی ہیں تو وہ بھی ان دنوں کے اندر، یعنی آج سے لے کر کے 9 10 11 12 13 یہاں تک جو ہے مغرب سے پہلے جو ہے یہ تکبیرات کا اہتمام کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، یا جو بھی تکبیرات ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ جو جتنے بھی تکبیرات آپ جو چاہے پڑھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا، آپ صرف اور صرف کم سے کم اللہ اکبر کہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ تکبیرات پڑھیے۔ اللہ کا حکم ہے کہ گنتی کے دنوں کے اندر تم تکبیرات کا اہتمام کرو، تو تکبیرات کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیشہ کیجئے، چلتے پھرتے کیجئے۔ صرف یہ بھی ہے کہ مسجد میں جب عید نماز پڑھنے کے لیے آتے تبھی بولتے، وہ بھی غلط ہے۔ صرف تبھی کیوں آپ خاص کر لیے کہ جب مسجد میں تبھی پڑھنا؟ نہیں میرے بھائی، آپ کو ہمیشہ پڑھنا ہے۔ آپ یہاں آتے ہیں جہاں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر بھی پڑھیے، انفرادی طور پر پڑھیے، اپنے حساب سے پڑھیے، کوئی 1 مرتبہ پڑھے، کوئی 2 مرتبہ پڑھے، لیکن ایک ساتھ نہیں ہونی چاہیے، ایک ہی انداز میں، ایک ہی راگ میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ رب العالمین کی بڑائی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو اللہ اپنی قربانیوں کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔